یہ الفاظ وہاں بھی آئے، شروع میں بھی آئے، کافروں منافقوں کی باتوں میں مت آئیے۔ منافق کہیں گے دوغلے قسم کے لوگ یہ کچھ مطالبے کر رہے ہیں، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، کیا جاتا ہے، اب سب بھائی بھائی بن کے رہیں گے، ٹینشن کی فضا ختم ہوگی، ان کی طرف سے مطالبے ہیں جیسے آج کل بھی ہو رہے ہیں۔ اس وقت بھی کافر لوگ، مشرک لوگ، ظالم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈیمانڈ رکھتے تھے ہمارے معبودوں کی بھی پوجا کر لیجئے، آپ اپنے اللہ کو بھی پکار لیجئے۔ آج بھی کہا جا رہا وندے ماترم بھی کر لیجئے، یہ نعرہ بھی لگا دیجئے، یوگا بھی کر لیجئے، اور اپنے مسجدوں میں نماز بھی پڑھ لیجئے۔ کیا جاتا ہے، اگر ایسا کر لو گے، باتیں مان لو گے، ٹینشن کی فضا ختم ہو جائے گی۔ یہ جو آپس میں دوریاں بڑھ رہی ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، جتنی بھی بیویاں تھیں سب ایک ایک دو دو شوہر کو دیکھ چکی تھی، یا تو طلاق شدہ تھی یا بیوائیں تھی، اور اللہ کے نبی نے اس لیے نکاح کیا، یا تو کوئی شرعی مسئلہ تھا جیسے حضرت زینب سے نکاح کیا، لے پالک کے مسئلے کو، جڑ کو ختم کرنا تھا، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ان سے شادی کرو، زوجنا کا قرآن میں آیا، اس لیے شادی کی، شرعی مسئلہ تھا اس کو ثابت کرنا تھا، یا ملکی مسئلہ تھا، وہ جو دشمنی تھی نا، دشمنی تھی، اللہ کے نبی مدینے میں آگے پھر بھی جینے نہیں دے رہے تھے مکے کے لوگ، یہودی لوگ، تو اللہ کے نبی نے کچھ بڑے خاندان بلکہ چودھریوں کی لڑکیوں کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اب جب ان کی بیٹیاں حضور کے نکاح میں آ گئی، ان کی دشمنی ٹھنڈی پڑ گئی۔ اٹھائیے حضرت ابو سفیان کی زندگی کو اٹھائیے، ابو سفیان بدر کے بعد ہر جنگ میں قیادت، کمانڈنگ کر رہے تھے ابو سفیان، ہر پیش حضور کو ستانے میں، لیکن حضور نے یہ حکمت اپنائی کہ ام حبیبہ جو ان کی بیٹی تھی وہ بیوہ ہو گئی تھی، ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس کے بعد ابو سفیان کی زندگی کو اٹھائیے، سارے جذبات سرد پڑ گئے کہ اب تو میرے داماد بن گئے، پھر فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ اسی طرح یہودیوں کی طرف سے سازشیں ہوتی تھی، حضرت صفیہ جب باندی بن کے آئی ہے، آپ نے ان کو آزاد کیا، ان سے نکاح کر لیا، اس سے یہودی قریب آ گئے، بہت سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، باقی خواہش پرستی تھوڑی تھی، خواہش پرستی تو جوانی میں ہوتی ہے۔ یہ سب بیویاں 56 سال کے سے 60 سال کے بیچ میں آئی ہے، 56 کی عمر سے 60 سال کے بیچ میں۔ تو ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں جیسے لوگوں کو، عام لوگوں کو پتہ چلتا ہے خواہش پرست تھے، خواہش کی وجہ سے کر رہے تھے۔ خواہش کی ہوتی تو مکے کے لوگ سارے اپنی نوجوان بیٹیاں پیش کرنے کے لیے تیار تھے، حضور سب کماری لڑکیوں سے شادی کرتے، بیواؤں سے، طلاق شدہ سے تھوڑی کرتے۔ اور اگر یہ اعتراض کی بات ہوتی کہ خواہش پرست ہیں، تو اس وقت کے کافر اور منافق جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کی تکلیفوں کی طرف آپ دھیان مت دیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ کسی کافر، کسی منافق، کسی اس وقت کے دشمن سے یہ بات منقول نہیں ہے کسی نے کہا کہ یہ خواہش پرست ہے۔ پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کو خوب یاد کرو، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا، یصلی علیکم، اللہ رحمتیں برسائے گا، اور فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ فرشتوں کی دعا کا اثر یہ ہوگا کہ تم دین پر ثابت قدم رہو گے، صحیح راستے پر استقامت نصیب ہوگی، جم جاؤ گے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں سلام کہا جائے گا، تحیتہم یوم یلقون السلام، وہ آج بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو سلامتی ہوگی۔ سلام یہ مسلمانوں کا آپس کا جب ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت کا کلمہ ہے، تحیتہم، مسلمانوں کا تحیہ، سلام، اس کلمے کے ذریعے سے سلامون، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہے، اس وقت سے ہے۔ مسلمانوں کے آپس کے تعارف کا ذریعہ بھی سلام ہے، تحیتہم یوم یلقون السلام۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی تو یا تو فرشتوں کے واسطے سے یا ڈائریکٹ، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ اور جب رب سلام کرے گا نا تو عزتوں کا، اکرام کا، خوشی کا اور لذت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس ذکر کی برکت سے یہ چیز، یہ عزت نصیب ہوگی۔ اعد لہم اجرا کریما، اللہ نے ان کے لیے بہت ہی بہترین عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے کچھ اوصاف، کچھ صفتیں، کچھ خوبیاں بیان کی ہے۔
پچھلے درس میں یہ خوبی آئی تھی جو سب سے اہم خوبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہم نے نبی کو خاتم بنا کے بھیجا ہے، تمام نبیوں کا سردار اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی صفت اور خوبی تھی۔ یا فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ شاہد کا مطلب گواہ، اور اس کی تفصیل اور تفسیر حدیثوں میں آئی۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمارا پیغام جو ہم نے تمہارے حوالے کیا تھا، تمہیں سونپا تھا، وہ امتوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو تمام نبی کہیں گے پروردگار آپ کا جیسا حکم تھا ہم نے ویسا پیغام پہنچا دیا۔ تو بہت ساری امتیں انکار کر دے گی کہ نہیں ہمیں تو کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ وہ اس لیے انکار کرے گی کہ وہاں پکڑ کو دیکھ لے گی، اللہ کی گرفت کو، عذاب کو، کہ اس طرح ہم انکار کر دے تو ہو سکتا ہے عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، کہ ہمارے پاس ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی خوشخبری سنانے والا، کوئی ڈرانے والا، کوئی بتانے والا، کوئی تنبیہ کرنے والا آیا ہی نہیں ہمارے پاس، آپ ہماری پکڑ کیسے کریں گے، عذاب میں کیسے گرفتار کریں گے؟ تو حدیثوں میں آیا کہ یہ امت یعنی ہم بھی گواہی دیں گے کہ پروردگار آپ کے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں تک پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو وہ امتی جرح کریں گی، کہیں گی یہ تو تھے ہی نہیں، ہمارے زمانے میں یہ تو تھے ہی نہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو اللہ پوچھیں گے تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو امت کے افراد کہیں گے کہ آسمانی کتابوں نے اور آخری کتابوں کی سردار قرآن نے اور نبی نے ہمیں یہ بتایا تھا، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، قرآن کی آیت ہے کہ ہر نبی نے اپنے رب کے پیغامات کو امت تک پہنچا دیا تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمام پر گواہ بنیں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے نہیں، ہر پیغمبر نے حق ادا کر دیا تبلیغ کا۔ تو اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاہد کہا گیا ہے۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، دوسری خوبی یہ کہ ہم خوشخبری سنانے والا بنا کر آپ کو بھیج رہے ہیں، اور تیسری خوبی ڈرانے والا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، یا تو انعام کا لالچ دیا جائے یا پھر ڈنڈے کا خوف بتایا جائے، پولیس کا، جیل کا، یہی ہوتا ہے۔ ترغیب اور ترہیب جسے کہتے ہیں، ترغیب معنی شوق دلانا، اور ترہیب مطلب ڈرانا، کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ انعام ملے گا، اور فیل ہو جاؤ گے تو یہ ہوگا۔ تو مبشر کا مطلب خوشخبری سنائے، انعام کی، اجر کی، جنت کی، بلند درجات کی، اور نذیرہ چوکنا کرے، ڈرائے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے قرآن نے بیان کیا نا، اکثر جگہوں پر مبشر پہلے لے آئے، بعد میں نذیر، یعنی دین کی طرف بلانے میں، شریعت کی طرف بلانے میں زیادہ تر خوشخبری کی باتیں سنائے، آسانی کی باتیں سنائے، سہولتوں کو بیان کرے، دین میں، شریعت میں جو سہولتیں ہیں اس کو سب سے پہلے رکھے تاکہ آسانی کے ساتھ لوگ دین کی طرف آئیں۔ نذیرہ بعد میں ہے، ڈرانے کا جو عمل ہے وہ بعد میں ہے۔ جنت کی خوشخبریاں زیادہ سنائے، فضائل اعمال زیادہ سنائے، عمل کی فضیلت کو زیادہ سنائے، اس سے ترغیب ملتی ہے، جذبہ ملتا ہے شریعت پر، احکام پر عمل کرنے کا۔ اور ڈرانے کا عمل یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ جہنم کے جو مناظر ہیں وہ بھی بیان کرنا ہے، لیکن وہ دوسرے نمبر پر ہے، ڈرانے کا عمل۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، تیسری خوبی اللہ کی طرف بلائے، ہم نے آپ کو بھیجا کہ آپ اللہ کی طرف بلائیں۔ علماء نے یہاں بیان کیا اللہ کی طرف بلانا یہ ہے اصل، اللہ کی طرف، توحید کی طرف، دین کی طرف بلایا جائے، مسلک کی طرف نہ بلایا جائے۔ مسلک قابل ترجیح تو ہے لیکن قابل تبلیغ نہیں ہے کہ نہیں یہی صحیح ہے اس کی طرف آؤ، یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل صحیح نہیں ہے، ہم جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں یہ صحیح ہے، دوسرا عمل صحیح نہیں ہے، یہ قابل تبلیغ نہیں ہے۔ قابل ترجیح تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس اعتبار سے یہ مضبوط ٹھیک ہے، مضبوط چیز ہے، باقی قابل تبلیغ صرف دین ہے۔ توحید کی طرف بلائیے، شریعت کی طرف بلائیے، احکام شریعت کی طرف بلائیے۔ تو اس میں دونوں چیزوں میں فرق ہونا ضروری ہے، اپنے مبلغ صرف مسلک کی تبلیغ ہو رہی ہے یا اپنی کوئی پسندیدہ شخصیت ہے اس کی طرف بھی دعوت دیا جا رہا ہے، اسی کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کو بڑا بنا کر، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دعوت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے دین کی ہونی چاہیے، اور وہ بھی بِإِذْنِهِ، آگے کہا
آپ دعوت دیجیے، سمجھائیے، اللہ کے حکم سے جس کو توفیق ملے گی وہ صحیح بات کو قبول کرے گا۔ ہر ایک کو صحیح بات کا قبول کرنا بھی کا نصیب ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے ایک بوجھ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے نائبین کے کاندھوں سے ہٹا دیا گیا کہ بھائی آپ نے حق ادا کر دیا ہے پیغام پہنچانے کا، اس کے بعد کوئی نہیں مان رہا ہے تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا کام کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے، اس کے علاوہ منوانا آپ کے ذمے نہیں ہے۔ اگر یہ ہے نا مانتے کیوں نہیں لوگ، منوانے کی اگر آپ کے اندر یہ چیز آ جائے گی نا تو پھر آپ تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے۔ اصلاح کا کام کرنے والے نا سماج سدھارک آدمی میں جذبہ اٹھتا ہے، ہمارے سماج میں سدھار آنا چاہیے، اور پھر وہ کچھ باتیں لے کے اٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں مانتے تو پھر دیکھو کچھ دنوں کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ کہ انہوں نے کہا منوانے کا گویا ہمارا کام منوانا تھا، مانا نہیں تو بس بیٹھ گئے، پھر جو چیزیں ہو رہی تو ہونے دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا، مسلسل محنت، جد و جہد، کوشش انبیاء کی طرح جاری ہونی چاہیے۔ انبیاء مسلسل محنت کرتے آئے ہیں، کبھی کسی سے مایوس ہو کے بیٹھے نہیں ہیں۔ رزلٹ تو اللہ کے ذمے، ہمارے ذمے تھوڑی ہے۔ تو بِإِذْنِهِ ہی آگے لگایا، اللہ جس کو توفیق دے گا وہ مانے گا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک خوبی بیان فرمائی، آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہاں علماء نے بات لکھی کہ چراغ تو چھوٹا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو سورج کا لفظ لانا چاہیے، آپ کو سورج بنا کے بھیجا ہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن بڑی نکتے کی بات بیان فرمائی کہ سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہو سکتا ہے، لیکن چراغ کے اندر یہ خوبی ہے کہ چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے۔ اب تو یہ جو لائٹوں والے چراغ آ گئے، ورنہ وہ اندر مٹی کا تیل ڈال کر یا گھی ڈال کر یا دوسری چیز ڈال کر، چربی ڈال کر پگھلا کر جلائے جاتے تھے، اس سے چراغ جلتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایسی ہے، چراغ سے اس کو تشبیہ دی گئی، اس لیے کہ آپ نے اپنی محنت سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ہزاروں لاکھوں افراد تیار کیے، آپ کی سیرت سے، آپ کے کردار سے، آپ کی حیات مبارکہ سے اور آپ کی زندگی سے صحابہ کی زندگیاں روشن ہوئی، اور پھر ان صحابہ نے پھر آگے سے آگے اس روشنی کو پھیلایا، اور چراغ سے چراغ جلتے رہے، اور آج پوری دنیا میں اسلام کا چراغ روشن ہے۔ تو اس وجہ سے حضور کو کہا کہ ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، منوانا آپ کے ذمے ہے نہیں۔ جس کو اللہ توفیق دے گا، جس کی قسمت اچھی ہوگی وہ آئے گا راہ راست پر، اور جو راہ راست پہ آ جائے، ایمان قبول کر لے، اس کو آپ خوشخبری سنائیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، بڑا اللہ نے ان کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیے۔ منافق اور کافر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اس صورت کے شروع میں بتایا گیا تھا، اور یہی الفاظ وہاں بھی آئے، شروع میں بھی آئے، کافروں منافقوں کی باتوں میں مت آئیے۔ منافق کہیں گے دوغلے قسم کے لوگ، یہ کچھ مطالبے کر رہے ہیں، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، کیا جاتا ہے، اب سب بھائی بھائی بن کے رہیں گے، ٹینشن کی فضا ختم ہوگی، ان کی طرف سے مطالبے ہیں، جیسے آج کل بھی ہو رہے ہیں، اس وقت بھی کافر لوگ، مشرک لوگ، ظالم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈیمانڈ رکھتے تھے، ہمارے معبودوں کی بھی پوجا کر لیجئے، آپ اپنے اللہ کو بھی پکار لیجئے۔ آج بھی کہا جا رہا وندے ماترم بھی کر لیجئے، یہ نعرہ بھی لگا دیجئے، یوگا بھی کر لیجئے، اور اپنے مسجدوں میں نماز بھی پڑھ لیجئے، کیا جاتا ہے؟ اگر ایسا کر لو گے، باتیں مان لو گے، ٹینشن کی فضا ختم ہو جائے گی، یہ جو آپس میں دوریاں بڑھ رہی ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہے، منافق لوگ یہ کہتے تھے۔ تو کہا کہ نہ کافروں کی بات ماننی ہے نہ منافقوں کی، دع اذاہم، ان کی تکلیفوں کو، تکلیف دہ باتوں کو چھوڑ دیجئے، وتوکل علی اللہ، اللہ کو کافی سمجھ لیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، وہ حالات کو ٹھیک کرے گا، ٹینشن کی فضا کو وہ ختم کرے گا، ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، یا کچھ باتیں مان لینے میں تھوڑی ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ کفا باللہ وکیلا، اللہ کام بنانے کے اعتبار سے، حالات کو سازگار و موافق بنانے کے اعتبار سے بہتر ہے، اللہ کرے گا سب کچھ۔ اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے، دین کا کام کرنے والوں کو بحث میں، ڈیبیٹ میں اور بحث بازی جب کرتے ہیں نا، اس میں الجھنا نہیں چاہیے۔ مناظرے بازی جسے کہتے ہیں، بحث بازی جسے کہتے ہیں، لے کے بیٹھ گئے دلائل ادھر سے ادھر سے، اور پھر اس میں گھنٹوں ضائع کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ضد آتی ہے،
بات کوئی نہیں مانتا ہے. آپ کتنی مضبوط دلیلیں دے دیں اپنے موقف پر، اپنی بات پر، لیکن وہ نہیں مانے گا، وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے. بحث بازی میں انرجی خواہ ضائع ہوتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، نتیجہ اور رزلٹ کچھ نہیں نکلتا ہے. اس لیے داعیوں کو یہ کہا گیا کہ بحث بازی میں دع اذاہم وتوکل علی اللہ، نہیں مانتے ہیں مت مانیے، ان سے کہیے مت مانو، ہمارے کام کچھ نہیں، ہم بحث میں الجھنا نہیں چاہتے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کام سے مطلب رکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات. اب آگے کی جو چند آیتیں ہیں اس میں کچھ مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے ہیں اور کچھ عام مومنوں کے لیے ہیں. یہ جو آیت اب آ رہی ہے اس میں کہا کہ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان سے تعلق قائم کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دو، تو ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو. فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، ان کو کچھ سامان دے دو، کچھ تحفہ دے دو اور اچھے طریقے سے ان کو جدا کر دو. عدت کے جو مسائل ہیں نا مختلف صورتوں میں الگ الگ آئے، عورتوں کی حالت الگ الگ ہوتی ہے، اچھا جو سچویشن پیدا ہوتی ہے وہ بھی الگ الگ ہوتی ہے، تو عورتوں کی عدت بھی الگ الگ ہے. یہاں ایک طرح کی ایک قسم کی عدت کا تذکرہ کیا گیا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح تو ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، مکلاوا نہیں ہوا ہے، اور ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ دونوں میاں بیوی ملے نہیں تھے اور طلاق کی نوبت آ گئی، تو اس صورت میں کوئی عدت نہیں. اور ملنے کی صورت میں خلوت صحیحہ، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان روایات کو اور ان فتووں کو جو حضرت زید، حضرت علی وغیرہ سے بھی یہ فتویٰ نقل کیا کہ ملنے میں یہ ہے کہ تنہائی میں ملے تھے اور وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ کوئی شرعی رکاوٹ تھی کہ ناپاکی کا ایام چل رہے ہو، نہ کوئی طبعی رکاوٹ تھی، نہ کوئی اور رکاوٹ تھی، اور ایسی تنہائی ہو گئی ہے میاں بیوی کی، اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ. تو اگر اس طرح کی خلوت نہیں، تنہائی نہیں ملی ہے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے جو یہاں قرآن میں بیان کیا گیا. چھوا نہیں ہے، تنہائی نہیں ملی ہے، کوئی عدت نہیں اس کے لیے. پھر یہ ہے کہ متعوہن، جب رخصت ہو تو ان کو کچھ سامان دے دو، متاع کہتے ہیں سامان کو، کچھ تحفے میں دے دو، کچھ کپڑا لتا دے دو. وسرحوہن سراحا جمیلا، اچھے انداز سے رخصت کر دو. یہ دیکھیے اسلام جو ہے نا اعتدال والا مذہب ہے، افراط تفریط کمی بیشی اس میں نہیں ہے، بیلنس والا مذہب ہے. آپ دوسرے مذاہب میں دیکھیں تو وہاں یہودیوں کے یہاں یہ ہے کہ طلاق ہو گئی دوسرے دن کہیں بھی نکاح کر لو، عدت ودت کا مسئلہ ہی نہیں. عیسائیوں کے یہاں، ہندوؤں کا، میں مذہب کی بات، دھرم کی بات کر رہا ہوں، ورنہ آج کل تو انگریزی قانون چل رہا ہے اس کی بات نہیں، مذہب کے اعتبار سے ہندوؤں کے ہاں، عیسائیوں کا یہ تھا کہ نکاح کر لیا اب 7 جنم کا بندھن ہے، جدا ہو ہی نہیں سکتے، زندگی نہیں بن رہی ہے، اجیرن ہو گئی ہے دونوں کا جینا، لیکن آپ جدا نہیں ہو سکتے، طلاق ولاق کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ بھی نہیں ہے، اب زندگی نہیں چل رہی ہے، کیسے پوری زندگی دونوں آپس میں انبن ہو رہی ہے، کیسے گزاریں گے؟ اسلام نے نکاح کیا، نکاح کے بعد یہ ترغیب دی ہے کہ بھائی حتی الامکان کوشش کرنا ہے کہ نبھا کر چلو، چھوٹی موٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرنا ہے، نبھا کے چلنا ہے. لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے دونوں کا مزاج نہیں بن رہا، طبیعت نہیں بن رہی ہے، حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ نبھا نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب تو دونوں کے لیے عذاب ہے، دونوں کے لیے زندگی جہنم ہے. تو ایسی صورت میں کہا کہ طلاق کی گنجائش رکھی، اور اس کو بھی یہ کہا کہ جائز جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے تو طلاق دینا جائز، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، تو طلاق کی گنجائش رکھی ہے. لیکن ایسا نہیں جیسے آج کل ہو رہا ہے، ذرا سی بات پر، ماں باپ کی کسی بات کی بنیاد پر، یا آپس کی تھوڑی سی کھٹپٹ پر بنیاد پر، یا رشتہ داروں میں کوئی کھٹپٹ ہو گئی ہے، اس کا اثر یہاں دکھ رہا ہے، طلاق دے رہے ہیں. یہ شریعت نے اس طرح نہیں کہا طلاق دینے کو. طلاق تو وہ جو آپ کی ایمرجنسی ونڈو ہے نا وہ ہے. گاڑی میں اور ٹرین میں کوئی معاملہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی اور حادثہ ہو جائے تو دوسری کھڑکیوں سے کوئی گنجائش، ایمرجنسی ونڈو ہوتی ہے وہ اسی وقت کھلتی ہے کہ اس کو توڑ کے، ایمرجنسی ونڈو ہوتی ہے، ڈور ہوتا ہے، اس کو توڑ کے نکل جاؤ، اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، آپشن. طلاق کا معاملہ اسلام میں ایسا ہی ہے.
لیکن اس میں بھی جدا ہو رہے ہیں تو کیا کہہ رہا؟ سرحوہن سراحا جمیلا، اچھے انداز سے جدا ہو جاؤ، تعلقات خراب مت کرو برادریوں میں، آپس میں، خاندان میں، آپس میں، دونوں میں، کہ دوبارہ اگر ملاقات کا موقع مل رہا ہے تو پھر کوئی چانس ہی نہیں ملنے کا، یعنی محبتیں پیدا ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں، اتنا بگاڑ کر کے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں، وہ تو کہتے ہیں مثل مشہور ہے کہ بھائی جب نکلنا ہے تو دروازہ کھول کے نکلو نا، توڑ کے کیوں نکل رہے ہو سکتا ہے واپس آپ کو اسی گھر میں آنے کا موقع مل جائے اور ایسی حالت پیدا ہو جائے مجبوری، تو آپ جب آئیں گے تو اب گھر میں دروازہ ہی نہیں، تم توڑ کے چلے گئے تھے۔ تو اگر نکلیں بھی نا تو دروازہ کھول کے نکلیں، دروازہ توڑ کے نہ نکلیں۔ تو یہی قرآن نے طلاق کے سلسلے میں بھی کہا، اچھے انداز سے طلاق دو، اچھے انداز سے رخصت کرو، اور ان کو کچھ گفٹ میں بھی، ہدیے میں بھی، تحفے میں بھی، لتے گزارے کے لیے بھی کچھ دے دو۔ تو طلاق اس حالت میں ہو کہ آپس میں ملاقات نہیں ہوئی ہے اور پھر طلاق ہو جائے تو عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کر سکو۔ باقی دوسری شکلیں ہیں وہ سورہ طلاق میں آئی۔ کوئی ایسی عورت ہے جس کی طلاق ہو گئی یا اس کو حیض نہیں آتا ہے، یا چھوٹی بچی ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی 3 مہینے کے سلسلے میں کہا گیا۔ جن کو حیض آتا ہے اور ان کو طلاق ہو گئی ہے تو ان کے سلسلے میں 3 حیض ہے، 3 مہینے نہیں ہیں، 3 حیض ہیں، الگ الگ حالتیں بیان کی گئی۔ یا ایھا النبی انا احللنا ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال کر دیا ہے جن کی اجرت یعنی جن کا مہر آپ نے دے دیا ہے، اور باندیاں جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت، مال فے کے طور پر دی ہے۔ چونکہ حضرت زینب سے نکاح ہوا تھا، حضرت زینب حضرت زید کے نکاح میں تھی، طلاق ہو گیا، اس کے بعد حضور سے نکاح ہوا تو ہنگامہ کھڑا کیا تھا لوگوں نے، اور بیٹے کی منہ بولے بیٹے لے پالک کی بیوی سے آپ نے نکاح کر لیا، یعنی بہو کو بیوی بنا لیا، یہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں کہہ رہے ہیں جن کا مہر آپ نے دے دیا وہ بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں۔ اب بھائی اس میں ہنگامے کی کیا شکل ہے؟ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ منہ بولا بیٹا اسلام میں ہے ہی نہیں، وہ حقیقی بیٹا تھوڑی ہے۔ لے پالک حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے، دتک پتر جسے کہتے ہیں وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ اور زینب حضور علیہ السلام کی کزن تھی، پھوپھی زاد بہن تھی، پھوپھی زاد بہن سے اسلام میں نکاح جائز ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے کزن سے نکاح کیا ہے، بس اسی طریقے سے یہ کوئی بہو نہیں تھی۔ تو یہ کہا گیا کہ مہر دے دیا آپ نے۔ بنات عمک، ایک تو جن کا مہر دے دیا وہ بیوی آپ کے لیے جائز ہیں، جو باندی کے طور پر آئیں وہ آپ کے لیے جائز ہیں۔ پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، بنات عمی کا چچا کی بیٹیاں ہیں، بنات خالی کا ماموں کی بیٹیاں ہیں، بنات خالاتی کا اور ماسی کی خالہ کی بیٹیاں ہیں، اللتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ یہ قید ہے حضور علیہ السلام کے لیے۔ بہت ساری آپ کی رشتہ دار جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا تھا، حضور کی بھی چاہت تھی، ادھر سے بھی چاہت تھی، لیکن ہجرت کر کے مدینے نہیں آئی تھی، مکہ نہیں چھوڑا تھا۔ جیسے حضرت علی کی بہن تھی حضرت ام ہانی جو بعد میں مسلمان ہوئی ہے فتح مکہ وغیرہ کے موقع پر، ان سے نکاح کی خواہش تھی۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کی بیٹی تھی، ان سے بھی نکاح کا ارادہ تھا، لیکن چونکہ وہ ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ نہیں آئی تھی تو کہا کہ چاہے ان سے نکاح جائز ہے اور خواہش بھی ہو رہی ہے لیکن آپ کے لیے اجازت نہیں ہے اس کی، کیونکہ اسلام کے لیے اتنی قربانی اگر وہ نہیں دے رہی ہے تو ان کو یہ عزت نہیں کہ آپ کے گھر میں وہ زینت رہیں اور ان کو عزت ملے۔ حضور کی بیوی یا زوجہ بننا یہ بڑی عزت کی چیز تھی، کہا ان کو یہ عزت نہیں دی جا سکتی ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، ایک اور شکل، کوئی عورت آ کے حضور علیہ السلام سے یہ کہے میں نے اپنے آپ کو گفٹ کر دیا، ہبہ کر دیا، بخش دیا، تو یہ شکل بھی حضور کے لیے جائز تھی۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ مہر وہر نہیں، عام کوئی عورت عام مسلمان سے آ کے کہے کہ میں اپنے آپ کو گفٹ کرتی ہوں، ہبہ کرتی ہوں، نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر ضروری ہے۔ حضور کے لیے مہر کی گنجائش تھی اس میں، مہر کہ وہبت نفسا للنبی، نبی کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر دے کوئی عورت اور نبی اس کا نکاح کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ خالصۃ لک، یہ حکم صرف آپ کے لیے، من دون المؤمنین، عام مومنوں کے نہیں۔
عام مومن اگر ایسی عورت سے نکاح کرے مہر دینا پڑے گا، وہ ہبہ گفٹ نہیں سمجھا جائے گا۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں جو کچھ ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں کے سلسلے میں اور ان کی باندیوں کے سلسلے میں فرض کیا ہے، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، آپ کے سلسلے میں کوئی حرج نہ ہو۔ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء، یہ حضور کے لیے خاص کہا۔ حضور کی کئی بیویاں تھیں، بیویوں کے عام مومنوں کے لیے حکم ہے، ایک سے زائد بیویاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 تک اجازت ہے۔ تو عام مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ باری متعین کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور جس دن جس بیوی کی باری ہے اس کے یہاں رہنا ضروری ہے، دوسری بیوی کے یہاں نہیں جا سکتے ہیں، یہ عام مومنوں کے لیے حکم ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سلسلے میں گنجائش دی گئی، رخصت دی گئی، آپ ان میں سے جس کو چاہیں پناہ دے دیں، جس کو چاہیں الگ کر دیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور جن کو الگ کر دیا ہے، جن کی باری ختم کر دیا ہے، دور کر دیا ہے، ان کو واپس لے لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سہولت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گنجائش دی گئی۔ 11 بیویاں تھیں، 2 کا انتقال ہو گیا تھا، 9 بیویاں موجود تھیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے باری مقرر کرنا۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اگر باری مقرر ہو جاتی، حضور پر بھی ضروری ہوتا کہ ہر بیوی کی باری کے دن اسی کے یہاں رہیں، تو اگر کچھ آگے پیچھے ہو جاتا نا تو بیویاں تو چڑھ جاتی ہیں، میری باری کے دن یہ کیا ہو گیا، روز جھگڑا ڈنڈا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی ذمہ داری، نبوت کی، رسالت کی، دعوت و تبلیغ کی، تو آپ تو وہاں اسی میں الجھے رہتے، یہ کام کیسے انجام دیتے؟ اس لیے کہا کہ نبی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے باری متعین کرنے کی، تاکہ کوئی مطالبہ نہ کرے میری باری کے دن آپ آئے کیوں نہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باری متعین کر رکھی تھی، اور باری متعین کرنے کے بعد اس کی بھی پابندی کر رکھی تھی کہ جس کی باری متعین ہے اس کے یہاں جایا کرتے تھے، کسی دوسری کے یہاں نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ بھی عدل، احتیاط کی بات، یہ احتیاط بہت کم لوگ کر سکتے ہیں۔ بھائی کئی بیویاں ہیں، باری متعین ہے، لیکن کسی سے کھٹپٹ ہو گئی تو اس دن اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ باری اس کی ہے، ایسا کر دے، اس کو چھوڑ دیا، دوسرے کے یہاں چلے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی بھر ایسا نہیں کیا، باری متعین اپنی طرف سے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ضروری بھی نہیں تھی، اتنا احتیاط برتا، یہاں تک کہ سفر میں بھی جاتے تھے نا، وہاں بھی کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی یہ کرتے تھے، پرچی ڈالتے تھے، قرآن اندازی کرتے تھے، جس بیوی کا نام نکلتا تھا اس کو سفر میں لے جایا کرتے تھے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، یہ اس لیے کہ آپ کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ وَلَا يَحْزَنَّ، وہ غمگین نہ ہو، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور جو آپ ان کو دیں اس پر وہ راضی رہیں۔ باری متعین نہیں تھی، ایک کسی آدمی سے کہا جائے آپ کا حق ہے ہم پر یہ، اور پھر ہم اس کو حق کو ادا نہ کریں تو کہے گا میرا حق تھا، میرے کیوں نہیں دیا گیا۔ بیویوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باری کو واجب اور ضروری نہیں قرار دیا گیا، اس کے باوجود اللہ کے نبی اپنے اوپر ضروری قرار دیتے تھے اور پابندی کرتے تھے، اس سے اور زیادہ خوشی ہوتی تھی ان کو، ازواج مطہرات کو، کہ اللہ کے نبی نے تو اللہ نے اللہ کے نبی کو پابند بھی نہیں کیا، پھر بھی اتنی پابندی کر رہے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھتا تھا، وہ خوش ہوتی تھی۔ اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ حلیما، اگر کچھ خطا ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، اللہ برداشت کرنے والا بھی ہے، معاف درگزر کرنے والا بھی ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، یہ آیتیں جب اتر رہی تھی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، اور وہ معاملہ پیش آیا تھا جو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، کہ مطالبہ کر دیا تھا، اتنی زندگی تنگی ترشی میں گزار دی ہے، اب خوشحالی آ گئی ہے، تھوڑا ہمارا خرچہ بڑھا دیجئے، جیب خرچ بڑھا دیجئے۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تھے، اور 1 مہینے کی قسم کھا لی تھی کہ قریب نہیں آؤں گا، اور پھر بلا کر کہا تھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اگر آپ کے ساتھ اسی طرح سادگی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آؤ میں تمہیں کچھ دے کے رخصت کر دوں۔ ایک بھی زوجہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، ہم تنگی ترشی کی زندگی جیسے بھی گزرے گی آپ کے ساتھ ہی رہیں گی۔ اللہ نے انعام یہ دیا ان عورتوں کو، لا یحل لک النساء من بعد، اب آپ کے بعد کسی اب اس کے بعد آپ کے لیے جائز نہیں ہے عورتوں سے نکاح کرنا، اب یہ جو ہے نا ان کو خوش رکھیے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج،
9 بیویاں ہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا نا، تعداد تو 9 رہے لیکن ایک کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ دوسری لے آئیں، کہا کہ ان کے بدلے آپ دوسری بھی اب نہیں لا سکتے. وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے کوئی عورت کتنی ہی خوبصورت آپ کو کیوں نہ لگے. یہ ازواج مطہرات کی خاطرداری کی گئی، ان کا دل رکھا گیا ہے. اس سے ایک بات علماء نے یہ بھی نکالی کہ نکاح کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں اگر حسن خوبصورتی کو دیکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. صرف خوبصورتی کو دیکھا جائے، کردار کو نہ، دوسری چیزوں کو نہ دیکھا جائے، اسلام اس کے بارے میں کہتا ہے صرف خوبصورتی کو معیار نہ بناؤ. لیکن دوسری چیزیں ہیں اس کے ساتھ اگر خوبصورتی کو دیکھ کر کسی سے نکاح کیا جا رہا ہے تو منع نہیں کرتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان کا حسن، ان کی خوبصورتی کتنی اچھی کیوں نہ لگے. اسے بھی معلوم ہوا کہ اگر منگنی کر رہے ہیں اس وقت لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو دیکھے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، اب ان کے بدلے آپ کوئی نئی نہیں لا سکتے. ہاں باندیاں ہیں تو وہ الگ بات ہے، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اب اللہ کے نے جو احکام دے دیے ہیں ان پر عمل کیجئے. ایک بات یہاں پر، چونکہ کئی بیویوں کا تذکرہ آیا جس کو تعدد ازواج کہتے ہیں، آپ پولوگمی کہتے ہیں، آج کل بڑا مسئلہ ہے، کھڑا کیا جاتا ہے اسلام میں. یہ کئی بیویوں سے نکاح، یا حضور کی 11 بیویاں، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اتنی بیویاں کیوں کی. تو دیکھیے وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں خواہش پرست تھے، یعنی عورتوں کے دل دادا تھے اس لیے کئی عورتیں رکھی. حالانکہ اگر کوئی انصاف پسند آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے، تو یہ ملے گا حضور نے 25 سال کی عمر میں شادی کی ہے، حضرت خدیجہ سے کی ہے. 50 سال تک، یعنی 25 سال اگلے صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے. یہ نہیں بتاتے ہیں وہ لوگ، 25 سال صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا کیا ہے. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اب گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، حضرت فاطمہ وغیرہ، یہ جو آپ کی بیوی، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ان کو سنبھالنے کا مسئلہ تھا. گھر کی جو خاندان کی عورتیں تھیں انہوں نے فورس کیا، اصرار کیا آپ اور شادی کر لیجئے دوسری. تو حضرت سودا سے نکاح کیا. حضرت سودا بھی عمر رسیدہ، یعنی بڑی عمر کی تھی اور بیوہ تھی، بیوہ عورت تھی، ان سے شادی کی. حضرت سودا کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو آپ کے نکاح میں آئی ہے بیوی، وہ حضرت عائشہ، اور 11 بیویوں میں کماری صرف حضرت عائشہ، صرف حضرت عائشہ. وہ بھی کب آ رہی ہے؟ 55 یا 56 سال کی عمر میں. ہونا تو چاہیے جوانی میں ایسی لڑکیوں سے شادی کرتے. 55 کی عمر کو پہنچنے کے بعد تو آدمی کے وہ جذبات نہیں رہتے جو جوانی میں رہتے ہیں. اور وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر کہ آپ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں رکھ لیجئے، آپ کے گھر کو بھی سنبھالے گی. اور یہ کہ گھر کے جو مسائل ہیں، اندرونی مسائل عورتوں کے، وہ سیکھے گی اور امت تک پہنچائے گی. چونکہ سیکھنے کے لیے سیکھنے کی عمر میں ہونا ضروری ہے. سیکھنے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے نا، حضرت عائشہ کی عمر وہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے بھی یہی پسندیدگی تھی، نکاح کیا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی بیویاں تھیں سب ایک ایک دو دو شوہر کو دیکھ چکی تھی، یا تو طلاق شدہ تھی یا بیوائیں تھی. اور اللہ کے نبی نے اس لیے نکاح کیا، یا تو کوئی شرعی مسئلہ تھا، جیسے حضرت زینب سے نکاح کیا، لے پالک کے مسئلے کو، جڑ کو ختم کرنا تھا، اس وجہ سے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ان سے شادی کرو. زوجنا کا قرآن میں آیا، اس لیے شادی کی، شرعی مسئلہ تھا، اس کو ثابت کرنا تھا. یا ملکی مسئلہ تھا، وہ جو دشمنی تھی نا، دشمنی تھی. اللہ کے نبی مدینے میں آگے پھر بھی جینے نہیں دے رہے تھے مکے کے لوگ، یہودی لوگ. تو اللہ کے نبی نے کچھ بڑے خاندان، بلکہ چودھریوں کی لڑکیوں کو اپنے نکاح میں لے لیا. اب جب ان کی بیٹیاں حضور کے نکاح میں آ گئی، ان کی دشمنی ٹھنڈی پڑ گئی. اٹھائیے حضرت ابو سفیان کی زندگی کو اٹھائیے. ابو سفیان بدر کے بعد ہر جنگ میں قیادت، کمانڈنگ کر رہے تھے ابو سفیان، ہر پیش حضور کو ستانے میں. لیکن حضور نے یہ حکمت اپنائی کہ ام حبیبہ جو ان کی بیٹی تھی وہ بیوہ ہو گئی تھی، ان کو اپنے نکاح میں لے لیا. اس کے بعد ابو سفیان کی زندگی کو اٹھائیے، سارے جذبات سرد پڑ گئے کہ اب تو میرے داماد بن گئے. پھر فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. اسی طرح یہودیوں کی طرف سے سازشیں ہوتی تھی. حضرت صفیہ جب باندی بن کے آئی ہے، آپ نے ان کو آزاد کیا، ان سے نکاح کر لیا، اس سے یہودی قریب آ گئے، بہت سارے مسلمان ہو گئے. یہ حکمتیں اور مصلحتیں تھیں. باقی خواہش پرستی تھوڑی تھی، خواہش پرستی تو جوانی میں ہوتی ہے. یہ سب بیویاں 56 سال سے 60 سال کے بیچ میں آئی ہے، 56 کی عمر سے 60 سال کے بیچ میں.
تو ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں جیسے لوگوں کو، عام لوگوں کو پتہ چلتا ہے خواہش پرست تھے، خواہش کی وجہ سے کر رہے تھے. خواہش کی ہوتی تو مکے کے لوگ سارے اپنی نوجوان بیٹیاں پیش کرنے کے لیے تیار تھے. حضور سب کنواریوں لڑکیوں سے شادی کرتے، بیواؤں سے، طلاق شدہ سے تھوڑی کرتے. اور اگر یہ اعتراض کی بات ہوتی کہ خواہش پرست ہیں تو اس وقت کے کافر اور منافق جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کی تکلیفوں کی طرف آپ دھیان مت دیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے. کسی کافر، کسی منافق، کسی اس وقت کے دشمن سے یہ بات منقول نہیں ہے کسی نے کہا کہ یہ خواہش پرست ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ خواہش پرست ہے، لیکن منافقین کی طرف سے اور آپ کے اس وقت کے دشمنوں کی طرف سے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا گیا کہ اتنی بیویاں رکھ لیے، خواہش پرست ہیں اور عورتوں کے دل دادا ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواہش پرستی کے لیے نکاح نہیں ہوئے تھے، بلکہ مختلف دین کے مسئلے تھے، شریعت کے مسئلے تھے، ملک کے مسئلے تھے، ملت کے مسئلے تھے، جس کی ان کی مصلحتوں کے پیش نظر اللہ کے نبی نے کئی نکاح کیے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب